آج کے پروگرام کے جو چند مقاصد ہیں اس میں سے جو ہے آپ اس کو دیکھ لیں گے، لیکن اہم ترین جو ہے وہ دین، دنیا اور آخرت کے معاملات میں توازن کیسے پیدا کریں اور اپنے دن کو بہتر کیسے بنائیں۔ ہم نے، میرا خیال ہے ہر ایک نے بچپن میں غباروں سے کھیلا ہوگا، ہاں یا نہیں؟ کھیلا ہے نا؟ ایک شخص غبارے بیچ رہا تھا اور اس کے پاس ایک سیاہ فام بچہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور انکل، کیا کالے رنگ کا غبارہ بھی اڑ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا، جس غبارے میں ہوا بھری جائے گی وہ اڑے گا۔ اسے خوشی ہوئی۔ ہمارے معاشرے کے اندر مدرسے کے طلباء کو جو ہے وہ ایک الگ کلاس بنا دیا گیا ہے، حالانکہ اس کی صلاحیتوں کا لوگوں نے جائزہ نہیں لیا۔ انتہائی باصلاحیت افراد ہیں، صرف رہنمائی کی ضرورت ہے، صرف تنظیم کی ضرورت ہے، تو پھر وہ ایکسپریس وے پر ایکسپریس وہیکل کے طور پہ چل سکتے ہیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنی کتاب میں کہا تھا کہ میں نے ڈوبتے ہوئے سورج نے پوچھا، شام کا وقت تھا، ڈوبتے ہوئے سورج نے پوچھا کہ ہے کوئی جو میری جگہ لے؟ تو ٹمٹماتے ہوئے دیے نے کہا، ہاں میں کوشش کروں گا۔ میرے عزیزو، آج کی پریزنٹیشن میں مجھے آپ کی طرف سے ایک ہی جواب چاہیے، کیا؟ ہماری زندگی کی 5 لینز ہیں، ذاتی اور تعلیمی، یہ انفرادی ہیں، اور دوسری 3 لینز ہیں خاندانی، معاشی اور معاشرتی، یہ اجتماعی ہیں۔ اور ہماری زندگی کے 6 ویلز ہیں، لیکن ان ویلز کو جو ہے نا وہ گول چکر نہیں چلاتا بلکہ آپ چلا رہے ہوتے ہیں۔ پہلا جو اہم ویل ہے وہ احساس ذمہ داری ہے، جو اسٹیئرنگ ویل ہے، اور دوسرا ہے کردار ہے، جو ٹرنک کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ باقی 4 ویل جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ رویہ، عادات، صلاحیتیں اور ٹیکنالوجی ہے۔ آپ ایگری کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور ہماری زندگی جو ہے اگر نظم و ضبط ہے تو وہ یہ 3 چیزیں ہیں، ریڈ، یلو اینڈ گرین۔ اور میرا خیال ہے کہ دین میں بھی یہی چیزیں کہا گیا ہے کہ ان سے رک جاؤ، یہ کر لو، اس پہ سوچ لو۔ اب منظم زندگی کے حوالے سے جو بات کرنی ہے اس کے لیے پہلے اس کا متضاد یعنی منتشر زندگی کا تعارف تو لے لینا۔ تو اب ہم منتشر زندگی کا تعارف لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری منتشر زندگی، ہمارے کام ایسے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ فرد جو سائیکل پہ جا رہا ہے لیکن اس کی منزل متعین نہیں ہے، اوور برڈن ہے، اور اس کے کیا کہتے ہیں، ہاتھ میں جو ہینڈل ہو کہلاتے ہیں، ہینڈل پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ میری اور آپ کی زندگی اس سے مختلف نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ شخص کہتا ہے کہ میرا پاکستان ہے نہ تیرا پاکستان، آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کی سائیکل آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اسٹینڈ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ میری اور آپ کی سائیکلیں بھی اسٹینڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں، برا نہیں مانیے گا۔ ہم سیڑھی چڑھ کے ترقی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سیڑھی ہے وہ ہم نے ایسی رکھی ہوئی ہے، اور پھر ہم کسی اور پہ الزام لگاتے ہیں۔ ہمارے پاس وسائل ہیں، لیکن وسائل کا ہم استعمال ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ نظر آ رہا ہے آپ کو سیڑھیوں کا استعمال؟ ٹھیک ہے، ہم دوسروں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مدد ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ سیڑھی پڑی ہوئی ہے لیکن مدد کیسے کر رہے ہیں ہم؟ ہے یا نہیں ہے؟ آئینہ ان کو دکھایا تو ہم محنت کر رہے ہیں دن رات، لیکن زندگی کے اندر اس چیز کی کمی ہے۔ نظر آ رہا ہے کچھ نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ ہم اپنے گھر کو اسی طریقے سے سنبھال کر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری تعلیمی زندگی ایسی ہے، کتاب خالی ہے، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن مفکر یا متفکر بنے ہوئے ہیں، اس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لک بزی ڈو نتھنگ، LBDN، اپنے آپ کو ظاہر کرو بہت مصروف ہے لیکن کام کچھ بھی نہیں کرو۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ ایک ضابطہ ہے، یہ ضابطہ ہمیں آج کے دن ایکسپریس وے کے اندر سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔
اس سے آپ مختلف کیٹیگریز میں جو ہے پور، گڈ، فیئر، بیسٹ کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے، غالب دھول چہرے پر تھی، ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ 9 ہے یا 6 ہے؟ میں جس سائٹ پہ ہوں وہ میں دیکھوں گا، سامنے والے کو میری سائٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے لوگ اور ہمارے طبقات اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے۔ اب یہ 10 نکاتی فارمولہ ہے جو آپ کے سامنے ہم مختلف انداز سے پیش کریں گے۔ 9 نکات پہ تو ہم ٹائم دیں گے 15 منٹ، اور باقی 10ویں نقطے پہ جو ہے نا زیادہ 15 منٹ دیں گے، تو ہم ذرا فاسٹ جائیں گے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پتھروں سے بھی جو ہے وہ پودے نکل آتے ہیں اور قسمتیں بن جاتی ہیں۔ پھر جلال الدین رومی کا قول ہے کہ کل میں ہوشیار تھا تو میں دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا تھا، آج میں عقل مند ہوں تو میں اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہوں۔ تو یقین ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں آج۔ اب جو ہے پہلا جو اشارہ ہے وہ تنظیم ذات ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے اور بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی شناخت کریں۔ اپنے پاس ایک نوٹ بک ہونی چاہیے جس میں ہم ہر ہفتے اپنا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے، دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ اپنی شناخت کریں اور اپنی حقیقت تسلیم کریں کہ ہاں میری یہ چیزیں اچھی ہیں اور میری یہ چیزیں خامیوں پہ مشتمل ہیں۔ اپنی ذات کی تنظیم کریں اور اپنی ذات سے یومیہ ملاقات کریں۔ اپنی ذات کی تنظیم کے بارے میں وہ تمثیل کئی بار سنا چکے ہیں، آج پھر سنا دیتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر پہ کوئی ٹیکنیکل کتاب مطالعہ کر رہا تھا، سیکنڈ ڈے اس کا انٹرویو تھا، اور اس کا کوئی 7-8 سال کا بیٹا اس کو بار بار آ کر تنگ کر رہا تھا، اور ہم ٹافیاں بسکٹ دے کر مصروف رکھتے ہیں، کھلونے دے کر مصروف رکھا، اسے سب چیزیں کی، لیکن وہ بچے کو ڈانٹنا نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے کہ ڈانٹنے کے نتیجے میں اسے خطرہ تھا کہ بد دعا مل جائے گی اور انٹرویو فیل ہو جائے گا۔ ہم خوفزدہ تو ہوتے ہی ہیں نا۔ تو اس نے یہاں وہاں دیکھے تو ہمارے گھروں میں اخبار جمع ہوتے ہیں نا، جس کو ہم چھٹی کے دن پڑھتے ہیں، لیکن چھٹی کا دن وہ آتا کبھی نہیں ہے زندگی میں، لیکن اخبار جمع ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس نے اخبار دیکھا تو مجھے اس کو دنیا کا ایک نقشہ مل گیا، اس کو دنیا کا ایک نقشہ مل گیا۔ اس نے اس دنیا کے نقشے کو سامنے رکھا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ دیکھو، یہ دنیا کا نقشہ ہے، یہ ملکوں کا نام ہے۔ اس کے بعد اس نے نقشے کو اٹھایا، ٹکڑے کیے، 10 روپے دیے، کہا بیچا اسکاٹ ٹیپ لے کر اس کو چپکا کر لے آؤ۔ ابا جان نے سوچا تھا 3-4 گھنٹے کی جان چھوٹ گئی، لیکن بچہ آدھے گھنٹے کے اندر آتا ہے اور آتا کہتا ہے کہ ابا دنیا کا نقشہ بن گیا، ابو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا۔ ابو جان نے دیکھا تو ہر جگہ ہر چیز اپنی جگہ پر صحیح تھی۔ تو بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تو نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا؟ تو بیٹا بھی منڈا پاکستانی تھا، اس نے کہا ابو جان یہ تو بہت آسان کام ہے۔ کہا بیٹا بتاؤ تم نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا؟ کہا ابو جان جب اب دنیا کا نقشہ میرے سامنے رکھا، میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا، جب اس کو پھاڑنے کے لیے آپ نے اٹھایا اور ٹکڑے کرنے لگے تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے آدمی کی ایک قد آدم تصویر بنی ہوئی تھی، بس میں نے اس تصویر کو ٹھیک کر لیا، دنیا کا نقشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ تو اپنے آپ کو جو ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو منظم کریں، چیزیں دوسری منظم ہو جائیں گی۔ آپ ڈس آرگنائز ہوں گے، آپ منتشر ہوں گے تو آپ کے معاملات بھی منتشر ہی ہو جائیں گے۔ نمبر 2، زندگی کے معاملات میں آگے بڑھنے کے لیے تعین کرنا ضروری ہے۔ ہم عام طور سے جو ہے مختلف راستوں پہ گم شدہ ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک ایسی سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں جس کی منزل متعین نہیں ہے، اور ٹکٹ گھر پہ جا کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹکٹ دیں، وہ پوچھتا ہے کہاں جانا ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہاں جانا ہے۔ تو پلیز تعین کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تعین کرنے کے مختلف اشارات ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ
क्या कहते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कंपास, ठीक है, वो कंपास होना भी जरूरी है, ये रेड निशान भी जरूरी है। और बाज़ औक़ात रास्ते ऐसे होते हैं कि आने का भी बंद, जाने का भी बंद, और जिंदगी में इन रास्तों से गुजरना भी पड़ता है। पहले हमेशा जिस मंजिल पे जा रहे हैं आप तय्युन कीजिए क्या हासिल करना चाह रहे हैं। आपके जिम्मे आलमी क़यादत की जिम्मेदारी डाली जा रही है कि आप मिंबर और महराब के अमीन होंगे, आप उलमा इकराम होंगे, आपको बहुत सारा काम करना है, इस दीन दुनिया और आखिरत के लिए काम करना है, आपको अपनी मंजिल मुतय्यन करनी है। आपको हर जुमे के दिन एक मिंबर मिल जाता है जिस पे आपको आधा घंटा बोलना होता है, क्या आप उसकी तैयारी करके जाते हैं और उम्मत की इस्लाह का काम करते हैं? मुझे अफसोस होता है कि यहाँ तैयारी नहीं होती, आखिरी लम्हे में आधे घंटे में तैयारी होती है। उसकी तैयारी करके आएँ, इसलिए कि आपसे इस वक्त का हिसाब लिया जाएगा। अगर आज यहाँ 2000 लोग मौजूद हैं और मैं पौना घंटा बोल रहा हूँ तो 1500 घंटे का हिसाब मुझसे लिया जाना है। लिहाजा मुझे कुछ चीजें ऐसी बता देनी चाहिए जिससे दीन दुनिया और आखिरत बेहतर हो। नस्बुलैन का तय्युन सबसे पहले जरूरी है, और हमारा नस्बुलैन क्या है? रजा इलाही और इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत वाज़ेह हमारे लिए कर दिया गया है। इस नस्बुलैन को सामने रखने के लिए जिंदगी में अपने मकासिद और मतालिब का तय्युन बहुत जरूरी है, और इसको करने के लिए लाहे अमल की जरूरत है और अपने वसाइल का जायजा लेने की जरूरत है। अहदाफ और डेडलाइंस बनाने की जरूरत है। जब तक अहदाफ और डेडलाइन नहीं होंगी, ख्वाब और मकसद में एक ही फर्क है कि ख्वाब में कोई तारीख मुकर्रर नहीं होती, कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, हदफ के अंदर वक्त मुकर्रर होता है। खलील जिब्रान ने कहा था कि मुझे खुदा की मुसावात का उस वक्त यकीन हो गया जब मैंने देखा कि अमीर का बेटा और गरीब का बेटा दोनों एक तरह का ख्वाब देख सकते हैं। तो ख्वाब देखना तो कोई मसला नहीं है, ख्वाब तो हर एक को आते हैं, लेकिन ख्वाब के साथ डेडलाइन होनी बहुत जरूरी है। हिकमत, अल-हिकमत दालतुल मोमिन की बात हम कर रहे हैं। हिकमत में पहला मरहला यह है कि मामलात का पूरा इल्म होना चाहिए, और मामलात का पूरा इल्म होने के बाद आपके पास मारूजी तज्जिया होना चाहिए, और इसके बाद लाहे अमल आप मुतय्यन करें और हिकमत अमली की तदाबीर करें कि क्या, क्यों, कैसे, कब वाली बात करनी है। और इसके बाद जब आप मंसूबा बनाकर चीज़ें कराकर हिकमत करके जब देखते रहें तो आप जायज़ा और हस्ब ज़रूरत तब्दीली का भी करें, काम करने की कोशिश करें। अक्लमंद इंसान कभी बैठकर अपनी परेशानी का रोना नहीं रोता, बल्कि खुशी इसकी हल करने की कोशिश करता है, बखुशी इसको हल करने की कोशिश करता है। नंबर 4, मंसूबा बंदी। इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। जंग बदर के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में लकीरें खींच रहे थे सुंगली से। जंगी माहिरीन ने कहा कि द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, द लीडर ऑफ इस्लाम वाज मेकिंग हिज वॉर प्लान। नबी अकरम जो है लकीरों के जरिए से भी चीजें समझाते थे कि हमने अपनी प्लानिंग की हुई है। एक तस्वुर है कि जब आपको कल का नहीं पता तो प्लानिंग का क्या फायदा, लेकिन एक जिम्मेदारी भी तो है ना। आप बैठे हुए हैं ना, एहसास जिम्मेदारी की चेयर पर बैठे हुए हैं, सीट पर बैठे हुए हैं, तो जिम्मेदारी तो है आपके ऊपर। मंसूबाबंदी के मराहिल में पहला मरहला है अपने नस्बुलैन और मकासिद को पेश नज़र रखिए और अपने करने के कामों की फहरिस्त बनाइए, और फहरिस्त बनाने के बाद इन तरजीहात का तय्युन करने की कोशिश कीजिए। तरजीहात क्या है हमारी? आप मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए तो सभी गए होंगे, 9 बजे पेपर है, 8 बजे आप घर से निकले, आधे घंटे का सफर है, आप बाइक पे जा रहे हैं और आपकी बाइक पंक्चर हो जाती है, आप क्या करेंगे? बाइक को छोड़ेंगे, रिक्शा टैक्सी लेंगे, लिफ्ट लेंगे और इम्तिहानी मरकज पहुंचेंगे। क्यों? वो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है।
آپ کا رشتہ دار گاؤں سے آتا ہے, آپ بائک پہ لے کر اس کو گھمانے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کی اسکوٹر پنکچر ہو جاتی ہے, آپ کیا کریں گے؟ اسکوٹر ٹھیک کریں گے. یہ ترجیحات ہیں. یہ جو چیزیں ہیں وہ ترجیحات کا تعین بہت ضروری ہے. عمل پہم اور استقامت, جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر عمل پہم کریں اور استقامت کے ساتھ جاری رکھیں, اور پھر باقاعدگی سے محاسبہ کرتے رہیں. حاسبو قبل ان تحاسبو. ترجیحات کے جاننے کے لیے یہ گریڈ بہت ضروری ہے. جو چیز اہم اور فوری ہے اس کو آپ کو فوری طور سے کرنا ہے. جو چیز غیر اہم اور فوری ہے اس کے لیے آپ کو تنظیم میں اتنی قوت اور صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی جانب سے کر سکیں. جو چیز اہم ہے اور غیر فوری ہے اس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے, اس پہ آپ کو توجہ دینی ہے. اور جو چیز غیر اہم اور غیر فوری ہے اس کو آپ پیسے دے کر دوسروں سے کام کروا لیں, ڈیلیگیٹ کروا لیں. چند اخلاقی اقدار. سچ ہمیشہ بولیں. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ سچائی تو ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ہے. لیکن سچ بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جھوٹ بول کے جو یاد رکھنا پڑتا ہے اور دماغ کو مصروف رکھنا پڑتا ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا. ایک بار جھوٹ بول لیا تو کتنا آپ کو اس کو تجوری میں بند کر کے رکھنا پڑتا ہے, چابیاں جیب میں گھما کر گھومتے ہیں نا. امانت داری. جو چیزیں آپ کو امانت دی جائیں اس پہ پوری امانت داری کے ساتھ کام کریں. وعدہ, جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کریں. وعدہ قرض معدوم ہے. وعدہ ایک ایسا قرض ہے جس میں دونوں پارٹیاں جو ہیں سائن نہیں کرتی, لیکن جب آپ کسی سے وعدہ کریں تو خدا را لکھ لیا کریں کہ ہاں میں نے اس سے یہ وعدہ کیا ہے. قرض میں تو دونوں پارٹیاں لکھتی ہیں نا, لیکن یہ میرا خیال ہے, علماء اس کی اصطلاح بنا لیں گے, لیکن میرا خیال ہے یہ قرض معدوم ہے, کہ ایسا قرض ہے جو عدم میں ہے لیکن آپ کو کرنا ہے, اس لیے کہ آپ نے وعدہ کیا آپ لکھ لیں. ان العہد کان مسئولا. پھر اپنی ذات کے ساتھ انصاف. یہ بہت مشکل کام ہے. وہ جب چوری کی معافی کے لیے آیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کیے ہیں, الفاظ فرمائے تھے وہ یاد رکھیں. اور جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی وفاداری ہونی بہت ضروری ہے. چھٹی چیز, معاشرتی تقاضے اور اخلاق عامہ. یہ 10 پوائنٹس ہیں جس پہ ہم ایک ایک جملے میں گفتگو کریں گے. لیکن سبقت لے جانا اور آگے بڑھ جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن کسی کو نقصان پہنچا کر نہ پڑے. اقدار, جو معاشرے کی اقدار ہیں ان کا ہمیشہ خیال رکھیں اور اقدار کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. جلد بازی اور فوری ری ایکشن سے بچیں جس کو بوٹ باری کہتے ہیں. مسکراہٹ کوئی قیمت ادا نہیں کرتی, آپ کے چہرے کو قوت دیتی ہے اور سنت پہ عمل کا ایک ذریعہ بھی ہے. معاشرے کے تقاضوں کے مطابق دینی معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے لباس کا خیال رکھیے, اس لیے کہ لباس اور آپ کی شخصیت جو ہے ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی زبان کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ ہو. انداز گفتگو, بہت جلدی بہت تیزی کے ساتھ بھی نہ بولیں. لہجے میں طنز اور ہیوملیشن اور تذلیل سے بچیں اپنے آپ کو. ہم بعض اوقات ممبر پہ بھی وہ الفاظ بول دیتے ہیں جو بولنے نہیں چاہیے. وہ ایسا لگتا ہے ہم کسی غیبت کمیٹی کے رکن ہیں. ٹھیک ہے. احترام ذات, ہر انسان کو جو ہے احترام کی ضرورت ہے, آپ احترام کیا کریں. عزت نفس کا خیال, ہر فقیر جو مانگ رہا ہوتا ہے اس کی بھی اپنی ایک عزت نفس ہوتی ہے, اس کا خیال رکھیں. امیروں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے, غریبوں کی, متوسط. عزت نفس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور برداشت, ہمارے ہاں تو پورا خلاصہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں دے دیا گیا. لاہے عمل تو وہی ہے. بعض اوقات اچھی بات بے وقت کہنے پر مصیبت بھی آ جاتی ہے. اب ریڈ, RED, ریڈ, یعنی ان سے
بچنا ہے. غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے. کنٹرول کیجئے, بہت بڑا اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے, اس کی پریکٹس کیجئے. اپنے ایسی اگزامپل دیجئے کہ آپ آپس میں غصے میں آئیں اور پھر ٹھنڈے بھی ہو جائیں. یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے. حسد آپ کو اور آپ کی شخصیت کو کھا جاتی ہے. کینہ آپ کو تذلیل کی طرف لے جاتا ہے. منفی انداز فکر, آدھا گلاس خالی ہے مت کہیں, آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. کہ جب روشنی چلی جاتی ہے تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ روشنی کی کیا قدر ہے. صحت جب چلی جاتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے. وقت بہت ہوتا ہے لیکن ایمرجنسی میں کسی کو ہاسپٹل لے جانا ہوتا ہے, اس وقت اندازہ ہوتا ہے. تصوف میں کہتے ہیں کہ نعمت ایک جنگلی جانور ہے, اسے شکر کی زنجیروں سے باندھ کر رکھو. نعمت ایک جنگلی جانور ہے, اسے شکر کی زنجیروں سے باندھ کر رکھو. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تلخی اور چڑچڑاپن دوائیں کھانے سے ہو جاتا ہے, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر یہ دوائی کھاؤ گے تو وٹامن بھی لو, کیلشیم بھی لو.